سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل میہر سے آنے والے سیلابی ریلا آج لاڑکانہ کے سیون بچاؤ بند سے ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی جاری۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافے سے میہر اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ نو گوٹ میں زمینداری بند میں شگاف پڑنے سے مزید 4 دیہات زیر آب آ گئے۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں بھی متاثر۔ ضلع میں سیلاب متاثرہ دیہات کی تعداد 46 ہو گئی۔ دیہات کا میہر اور دادو سے زمینی رابطہ بھی منقطع۔ دریائے سندھ میں سکر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری۔ سیلابی ریلا پیر منگل تک کوٹلی بیراج پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گئے۔ لندن میں 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ لندن آمد سے قبل وزیر اعظم کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا رکے۔ جنیوا میں زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے عیادت کی اور پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ جائیں گے، جہاں ان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ویٹو کر دی۔ یو این سلامتی کونسل میں پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو چھٹی بار ویٹو کیا۔ قرارداد میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور اسرائیل سے فلسطینی علاقے میں امدادی سامان پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے مطالبات کیے گئے تھے۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ یو این سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حملوں میں اسپتالوں کو بھی نہ چھوڑا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کے مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے۔ طبی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات۔ 10 لاکھ آبادی والے غزہ سٹی سے 4 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے۔ غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ اکتوبر تک مکمل کرنے کا پلان۔ محاصرے کے بعد حماس کے خاتمے کے لیے 3 مرحلوں میں کارروائی کا منصوبہ تیار۔ غزہ کے لیے امدادی گلوبل سموتھ فلوٹیلا منزل کی جانب رواں دواں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے مانڈلا منڈیلا کی فلوٹیلا میں شمولیت۔ فلوٹیلا 500 ٹن امداد لے کر محصور فلسطینی عوام تک پہنچ رہا ہے۔ اب تک 48 چھوٹی بڑی کشتیاں قافلے میں شامل ہو چکی ہیں۔ 700 سے زائد انسانی حقوق کے کارکن کشتیوں پر سوار۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے اختلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے سے متفق نہیں ہوں۔ القدس میں نتن یاہو کے گھر کے باہر دھرنا۔ مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ۔ کہا، طاقت کے زور پر فوج یرغمالی بازیاب نہیں کرا سکی۔ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں فرانس میں عوام سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی ریلی۔ شرکاء کا اسرائیل کو فلسطین کی نسل کشی سے روکنے کا مطالبہ۔
اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں جنوبی لبنان کے 2 قصبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے گنجان آبادی والے علاقوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شدت لا کر علاقے پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی صدر کا افغانستان کا بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوششوں کا اعتراف، کہا ہم نے طالبان کو بگرام ایئر بیس مفت میں دے دیا، لیکن اب ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیس کو واپس لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس جگہ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے، بگرام ایئر بیس سے امریکہ کو چین کے قریب امریکی افواج تعینات کرنے کا موقع ملے گا۔ روس میں 7.2 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق روس کے علاقے کامچٹکا میں آنے والے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ گورنر کامچٹکا کی جانب سے مشرقی ساحلی علاقوں کے مکینوں کو خبردار کر دیا گیا۔ زلزلے سے تاحال کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل مجال۔ 2 غالب یکجاں سعودی عرب اور پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے، ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر تصور ہوگا، کسی بھی خطرے سے دونوں ملک مل کر نمٹیں گے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی بڑھانے، امن کے لیے عزم کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ معاہدے میں ایسی کوئی شک نہیں کہ کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ خطے کے ممالک کا حق ہے کہ مل کر خطے اور عوام کا دفاع کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ کسی ایک ملک پر جارحیت ہو تو مل کر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جو ہماری صلاحیتیں وہ اس معاہدے کے تحت دستیاب ہوں گی۔ قطر کا اسرائیلی حملے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز، عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ چیف مذاکرات کار محمد الخلیفی کی ہیگ میں عالمی فوجداری عدالت کے جج سے ملاقات، کہا قطر پر اسرائیلی حملے کا قانونی جواب دینا لازم ہے۔ اسرائیلی حملہ عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ میں 150 ارب کا تجارتی معاہدہ، صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ نے کہا تجارتی ڈیل کامیاب رہی، برطانیہ پر عائد ٹیرف کم کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بولے امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کے ساتھ یوکرین، مشرق وسطی سمیت دیگر عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کو ایک اور بڑا معاشی جھٹکا، بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے چھوٹ واپس لی۔ چابہار پر بھارتی آپریٹرز کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیمو تھراپی نہ سرجری، پنجاب میں کینسر کے جدید اور محفوظ علاج کا آغاز، مستحق مریضوں کا علاج 100% مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو اسپتال لاہور میں
کو ایبلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. کہا کو ایبلیشن مشین مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے. عوامی سیکٹر میں جدید سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. دورہ چین کے دوران صحت کی جدید سہولیات کا جائزہ لیا. کینسر کے علاج کے لیے جدید مشینری پاکستان لانے کی ہدایت. پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ. سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں مکمل چھوٹ دینے اور تعمیر نو کے منصوبے شروع کرنے پر زور. سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے, کسان مشکلات سے دوچار ہیں, عوام کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں. یہ وقت صرف ہمدردی کے اظہار کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کا بھی ہے. ریکوڈک معاہدے پر بڑی پیش رفت. ای سی سی نے حتمی معاہدوں کی منظوری دے دی. وزارت ریلوے اور ریکوڈک مائننگ کمپنی کے درمیان ریل ڈیولپمنٹ معاہدہ منظور. $390 ملین کی برج فنانسنگ سے 1350 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی معاشی تصویر بدل دے گا. منصوبہ روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر میں ترقی لائے گا. سعودی عرب پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے پر بہت خوشی ہوئی. سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب بلا کر معاہدہ کیا جو خوش آئند ہے. مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب. کہا سعودی عرب پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں. حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, شہباز شریف آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسرائیل کی تو مذمت کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کا سرپرست ہے اس کو پیس ایوارڈ دینے کے لیے نامینیٹ کریں. یہ منافقت چھوڑ دو. کراچی میں غزہ کے مظلوم بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلن غزہ مارچ. طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا کہ پورا پاکستان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہے. فلسطین میں 22,000 بچے شہید, 42,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہوگا. ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل نہ جیت سکے. ارشد ندیم کی دوسری اور چوتھی تھرو ضائع. پہلی تھرو 82.73, تیسری تھرو 82.75 میٹر رہی. بھارت کی نیرج چوپڑا بھی 84.03 میٹر کی تھرو کے ساتھ میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے. ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباکو کے کیشورن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیت لیا. In Atar Ali Khan's room, Sri Lanka, they got the 171 required. اور آخر میں جانیے کہ ایشیا کپ میں افغان ٹیم کا سفر تمام. سری لنکا کے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست, سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف بآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کیا. افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے تھے.